سول پیجز میں خوش آمدید۔ یہاں ہم کتابوں کو صرف خلاصہ سمجھنے کے لیے نہیں کھولتے، بلکہ اپنی زندگی کے ان سوالوں تک پہنچنے کے لیے کھولتے ہیں جنہیں ہم اکثر خاموشی میں محسوس تو کرتے ہیں مگر الفاظ نہیں دے پاتے۔ آج کا سوال بہت سادہ ہے مگر شاید بہت چبھتا ہوا بھی۔ کیا آپ پیسہ بچا رہے ہیں یا اپنی زندگی کو بعد کے لیے روک رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ اپنی پوری زندگی ایک ہی جملے کے سہارے گزار دیتے ہیں، ابھی نہیں، بعد میں۔ ابھی محنت کر لو، بعد میں آرام کریں گے۔ ابھی پیسہ جمع کر لو، بعد میں سفر کریں گے۔ ابھی خواہشیں روک لو، بعد میں زندگی سے لطف اٹھائیں گے۔ ابھی خاندان، بچوں، گھر، نوکری، ذمہ داریوں اور مستقبل کے لیے سب کچھ برداشت کر لو، بعد میں اپنے لیے بھی وقت نکل آئے گا۔ مگر سوال یہ ہے، وہ بعد میں کب آئے گا؟ اور اگر وہ دن آ بھی گیا تو کیا ہمارے پاس وہی صحت ہوگی، وہی توانائی ہوگی، وہی لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہی دل ہوگا جو زندگی کو محسوس کر سکے؟ آج ہم بات کریں گے بل پرکنز کی کتاب ڈائی وتھ زیرو کی۔ یہ کتاب پیسے کے بارے میں ہے مگر صرف پیسہ کمانے یا بچانے کے بارے میں نہیں۔ یہ کتاب انسان سے ایک بڑا سوال پوچھتی ہے، کیا تم پیسے کو زندگی کے لیے استعمال کر رہے ہو یا زندگی کو پیسے کے لیے خرچ کر رہے ہو؟ یہ کتاب ہمیں بے فکری سے خرچ کرنا نہیں سکھاتی، یہ مستقبل کی فکر چھوڑنے کا مشورہ بھی نہیں دیتی، بلکہ یہ ہمیں ایک نہایت گہری بات سمجھاتی ہے۔ پیسہ مقصد نہیں، ذریعہ ہے۔ پیسہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے، زندگی کو ہمیشہ مؤخر کرنے کے لیے نہیں۔ اکثر گھروں میں ایک انسان کماتا رہتا ہے، بچاتا رہتا ہے، قربانی دیتا رہتا ہے، مگر کبھی خود سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں نے اپنی زندگی کب جینی ہے۔ والدین بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، بچے خاندان کی توقعات پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں، نوجوان مستقبل کے خوف میں اپنا حال کھو دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایک بہتر کل کے انتظار میں اپنا آج خاموشی سے قربان کرتے رہتے ہیں۔ ذمہ داری اہم ہے، قربانی بھی زندگی کا حصہ ہے، مگر جب قربانی اتنی بڑھ جائے کہ انسان اپنی زندگی کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دے تو پھر سوال اٹھتا ہے، ہم زندگی کو سنبھال رہے ہیں یا زندگی سے دور جا رہے ہیں؟ بل پرکنز کہتا ہے کہ آخر میں انسان پیسہ ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ یہ بات سب جانتے ہیں مگر بہت کم لوگ اسے اپنی روزمرہ زندگی کے فیصلوں میں واقعی شامل کرتے ہیں۔ ہم چیزیں جمع کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، زمین، گھر، سامان، زیور، حیثیت، نام، سب کچھ جمع کرتے ہیں، لیکن کیا ہم یادیں بھی جمع کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنوں کے ساتھ وقت بھی جمع کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایسی خوشیاں بھی جمع کر رہے ہیں جو بڑھاپے میں بیٹھ کر دل کو گرم کر سکیں؟ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کچھ خرچ ضائع نہیں ہوتے، وہ زندگی میں بدل جاتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ گزارا ہوا ایک دن صرف ایک دن نہیں رہتا، وہ ان کے دل میں بچپن کی روشنی بن جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ بیٹھ کر کی گئی ایک سچی گفتگو صرف گفتگو نہیں رہتی، وہ بعد میں دعا، یاد اور سکون بن جاتی ہے۔ کسی سفر پر خرچ کیا ہوا پیسہ صرف سفر نہیں رہتا، وہ عمر بھر کی کہانی بن جاتا ہے۔ کسی عزیز کو وقت پر دی گئی مدد صرف رقم نہیں رہتی، وہ سہارا بن جاتی ہے۔ یہی کتاب کا خوبصورت خیال ہے، یادوں کا منافع۔ کچھ تجربات ایک بار کیے جاتے ہیں
مگر ان کی خوشبو زندگی بھر ساتھ رہتی ہے۔ انسان انہیں بار بار یاد کرتا ہے، ان پر مسکراتا ہے، انہیں تصویروں میں دیکھتا ہے، بچوں کو سناتا ہے اور تنہائی میں دوبارہ محسوس کرتا ہے۔ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے مگر اچھی یاد بار بار واپس آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ جس پیسے کو اتنی حفاظت سے بچا رہے ہیں، کیا وہ کبھی آپ کی زندگی میں یاد بنے گا یا صرف ایک عدد رہ جائے گا؟ کتاب کا دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ پیسہ کم ہو جائے تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، مگر وقت واپس نہیں آتا۔ آج کا دن دوبارہ نہیں آئے گا، آج کی عمر دوبارہ نہیں آئے گی، آج کی صحت دوبارہ نہیں آئے گی، آج بچوں کا بچپن دوبارہ نہیں آئے گا، آج والدین کی موجودگی دوبارہ نہیں آئے گی، آج کا جذبہ، آج کی توانائی، آج کا موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہم پیسے کو لمیٹڈ سمجھتے ہیں، مگر اصل میں سب سے لمیٹڈ چیز وقت ہے۔ پیسہ بڑھ سکتا ہے، وقت صرف کم ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کتاب ہمیں کہتی ہے کہ مستقبل کی تیاری ضرور کرو، مگر مستقبل کے نام پر حال کو خالی نہ کرو۔ بچت کرو مگر زندگی کو مکمل طور پر روک کر نہیں۔ ذمہ داری نبھاؤ مگر اپنے وجود کو بھلا کر نہیں۔ اپنوں کے لیے محنت کرو مگر اپنوں کے ساتھ جینا بھی نہ بھولو۔ کتاب کا ایک اور اہم خیال یہ ہے کہ زندگی کے ہر دور کی اپنی خاص خوبصورتی ہوتی ہے۔ کچھ تجربات جوانی میں زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں خاندان کے ساتھ وقت پر ہی معنی رکھتی ہیں، کچھ یادیں بچوں کے بچپن میں ہی بن سکتی ہیں، کچھ باتیں والدین کی موجودگی میں ہی کھی جا سکتی ہیں، کچھ سفر صحت کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں، کچھ خواب بہت دیر سے پورے ہوں تو پورے ہو کر بھی ادھورے محسوس ہوتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں پہلے پڑھائی مکمل ہو جائے پھر زندگی، پہلے نوکری لگ جائے پھر زندگی، پہلے گھر بن جائے پھر زندگی، پہلے بچے بڑے ہو جائیں پھر زندگی، پہلے ذمہ داریاں ختم ہو جائیں پھر زندگی، پہلے ریٹائر ہو جائیں پھر زندگی۔ مگر زندگی اس طرح انتظار نہیں کرتی۔ زندگی کسی ایک مرحلے کے ختم ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتی۔ زندگی ہر مرحلے میں موجود ہوتی ہے، مگر ہر مرحلے کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ اگر جوانی صرف کمانے میں گزر جائے تو بڑھاپے میں پیسہ ہو سکتا ہے مگر جوانی نہیں ہوگی۔ اگر بچوں کے بچپن میں صرف مصروفیت ہو تو بعد میں وقت ہو سکتا ہے مگر وہ بچپن نہیں ہوگا۔ اگر والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہ نکالا جائے تو بعد میں پیسہ ہو سکتا ہے مگر وہ آواز نہیں ہوگی جسے سن کر دل کو سکون ملتا تھا۔ یہاں پر کتاب انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ آپ زندگی جینے کے لیے بہت دیر کا انتظار کر رہے ہیں۔ بل پرکنز ہمیں صحت، وقت اور پیسے کا توازن سمجھاتا ہے۔ جوانی میں صحت اور توانائی زیادہ ہوتی ہے، پیسہ کم ہو سکتا ہے۔ ادھیڑ عمر میں پیسہ بڑھ سکتا ہے مگر وقت کم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں پیسہ ہو سکتا ہے مگر صحت اور توانائی پہلے جیسے نہیں رہتی۔ زندگی کی دانائی یہ ہے کہ انسان ان تینوں کو صحیح وقت پر ملانا سیکھے۔ اگر آپ ساری صحت پیسہ کمانے میں لگا دیں، پھر بڑھاپے میں وہی پیسہ صحت واپس خریدنے میں لگے تو یہ کامیابی کا مکمل دائرہ نہیں بنتا۔ اگر آپ بچوں کے لیے سب کچھ کمائیں مگر بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہی نہ ہو تو یہ بھی ادھوری جیت ہے۔ اگر آپ خاندان کے لیے محنت کرتے کرتے خاندان کے ساتھ جینا بھول جائیں تو آخر میں دل یہ پوچھ سکتا ہے میں نے یہ سب کس کے لیے کیا۔
کتاب ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ بہت زیادہ بچت کبھی کبھی پچھتاوا بن جاتی ہے۔ بچت اچھی چیز ہے، مگر اندھی بچت نہیں۔ وہ بچت جو ہر خوشی کو روک دے، ہر تجربے کو فضول سمجھ لے، ہر محبت کو کل پر چھوڑ دے، ہر سفر کو غیر ضروری کہہ دے اور ہر خواہش کو خوف کے نیچے دفن کر دے، وہ صرف عقل مندی نہیں رہتی، وہ زندگی کی کمی بھی بن سکتی ہے۔ پیسہ جمع کرنا اچھی بات ہے، مگر زندگی جمع کرنا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ ہر خرچ برا نہیں ہوتا، برا خرچ وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے ہو، صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہو، صرف انا کو تسلی دینے کے لیے ہو۔ مگر وہ خرچ جو یاد، محبت، صحت، سکون، علم، سفر، خدمت یا تعلق میں بدل جائے، وہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر سوال بہت واضح ہے، آپ اپنے پیسے کو چیزوں میں بدل رہے ہیں یا زندگی میں؟ کتاب کا ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پیاروں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو صرف مرنے کے بعد چھوڑنے کا انتظار نہ کریں۔ کبھی مدد کا اصل وقت وہ ہوتا ہے جب کوئی جدوجہد میں ہو، جب کسی بچے کو تعلیم کے لیے سہارا چاہیے، جب کسی نوجوان کو زندگی شروع کرنے کے لیے اعتماد چاہیے، جب کسی گھر میں علاج کے لیے آسانی چاہیے، جب کسی انسان کو صرف پیسے نہیں، موجودگی اور حوصلے کی ضرورت ہو۔ کئی بار دیر سے ملی ہوئی دولت اتنی کارآمد نہیں رہتی جتنی وقت پر دی ہوئی چھوٹی سی مدد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نیکی، خیرات، صدقہ، مدد یہ صرف آخر کے منصوبے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر انسان زندگی میں ہی کسی کی مشکل آسان ہوتے دیکھ لے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دینا صرف وراثت نہیں، زندگی میں روشنی بانٹنا بھی ہے۔ یہ کتاب ہمیں پچھتاوے سے پہلے جگانا چاہتی ہے۔ آخر میں انسان عموماً یہ نہیں کہتا کہ کاش میں نے دفتر میں مزید وقت گزارا ہوتا، وہ شاید یہ کہتا ہے کاش میں نے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہوتا، کاش میں نے والدین کے ساتھ بیٹھنے کی فرصت نکالی ہوتی، کاش میں نے اپنی صحت کا خیال رکھا ہوتا، کاش میں نے خوف کی وجہ سے زندگی مؤخر نہ کی ہوتی، کاش میں نے صرف پیسہ نہیں یادیں بھی بنائی ہوتی، کاش میں نے اپنوں کو وقت پر محبت دی ہوتی، کاش میں نے اپنی دل کی بات سنی ہوتی۔ ڈائی وتھ زیرو موت کی بات کر کے ہمیں ڈراتی نہیں، یہ موت کی حقیقت دکھا کر زندگی کی قدر بڑھاتی ہے۔ کیونکہ جب انسان کو یاد رہتا ہے کہ زندگی محدود ہے تو وہ ہر چیز کو کل پر نہیں چھوڑتا، وہ ہر رشتے کو ہمیشہ کے لیے موجود نہیں سمجھتا، وہ ہر خوشی کو جرم نہیں سمجھتا، وہ ہر خواب کو مسلسل مؤخر نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے وقت جا رہا ہے، لوگ بدل رہے ہیں، صحت بدل رہی ہے، عمر بدل رہی ہے، اور آج کا موقع ہمیشہ آج ہی ہوتا ہے۔ اب اپنے دل سے پوچھیں، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس دن کا جب ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اس دن کا جب سب لوگ مطمئن ہو جائیں گے، اس دن کا جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ دل کہے گا اب جیو، لیکن دل کب کہے گا کہ اب کافی ہے؟ اگر خوف زندگی کا مالک بن جائے تو وہ کبھی کافی نہیں ہونے دیتا، وہ ہمیشہ کہتا ہے تھوڑا اور بچا لو، تھوڑا اور انتظار کر لو، تھوڑا اور محنت کر لو، تھوڑا اور بعد میں جینا، اور اسی تھوڑا اور میں پوری زندگی گزر سکتی ہے۔ کتاب کا اصل پیغام یہ نہیں کہ سب کچھ خرچ کر دو، اصل پیغام یہ ہے کہ جاگ کر جیو، پیسے کو معنی دو، وقت کو قدر دو، صحت کو ضائع نہ کرو، رشتوں کو کل پر نہ چھوڑو، یادیں بناؤ، اور یہ سمجھو کہ زندگی صرف محفوظ رکھنے کی چیز نہیں
جینے کی چیز بھی ہے۔ آخر میں پیسہ صفر ہو جائے تو شاید کوئی بات نہیں، مگر زندگی صفر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حساب میں رقم کم رہ جائے مگر دل میں یہ اطمینان ہو کہ میں نے اپنے وقت کو محبت، تجربے، یاد، خدمت، سکون اور معنی میں بدل دیا، تو شاید یہی اصل دولت ہے۔ آخری سانس پر انسان شاید یہ نہیں پوچھتا کہ میرے پاس کتنا پیسہ بچا ہے، وہ شاید یہ پوچھتا ہے میں نے واقعی کتنا جیا۔ یہ تھا آج کا 16 پیجز سفر، بل پرکنس کی کتاب ڈائی وتھ زیرو کے ساتھ۔ اب سوال آپ کے لیے ہے، آپ اپنے پیسے کو کس زندگی میں بدلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پیسہ آخر میں عدد رہ جاتا ہے، مگر جیا ہوا وقت، محبت، یادیں اور سکون، یہی انسان کے دل کی اصل میراث بنتے ہیں۔ 16 پیجز کے ساتھ جڑے رہیے گا، پھر ملاقات ہوگی ایک اور کتاب، ایک اور سوال اور زندگی کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھنے کے سفر کے ساتھ۔